آج بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی ہے. کیوں؟ ماں کو دیکھو وہ موبائل میں لگی ہے، باپ کو دیکھو وہ موبائل میں لگا ہے، بڈھے دادی دادا کو دیکھو وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں. بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بچوں کو کون ہدایت کی طرف بلائے گا؟ افسوس آج بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے. پورا گھر کے گھر جو ہے آلات کے اندر مبتلا ہو گیا. ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. سوچو کتنا دردناک وقت ہے، اور اس کا انجام آج جوانوں تمہیں جوانی میں نہیں بڑھاپے میں محسوس ہوگا. بچے جب بچے ہوتے ہیں انہیں ماں باپ کی ضرورت ہوتی. بچے بار بار آتے، ادھر سے آتے چپکتے ہیں، ادھر سے آتے لٹکتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے. یعنی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے بچپنے میں ماں باپ کی، تو ماں باپ ان کو ٹائم نہیں دیتے. بچے جب دیکھتے ہیں کہ باپ ٹائم نہیں دے رہا ہے، ماں ٹائم نہیں دے رہی ہے، تو وہ پھر مجبوراً اپنے لیے کوئی محبوب تلاش کرتے ہیں. پھر کبھی وہ کسی دوست کو، کبھی کسی کو اپنا مونس و مددگار سمجھ کر، ہمدرد سمجھ کر اس کے قریب ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے دور رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں. بچپنے سے بچے ماں باپ سے دور رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب جب یہ جوان باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بچپن سے وہ عادی ہے باپ سے دور رہنے کا، ماں سے دور رہنے کا. اب بڑھاپے میں ماں باپ کو ضرورت ہے اولاد کی، تو اب وہ چاہتے کہ میرا بچہ میرے پاس آ کر کے بیٹھے، لیکن آپ نے بچپن ہی میں اس کو دور کر دیا. اب وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. اس لیے اتنی بڑی غلطی مت کرو. اپنی اولاد کو ٹائم دو، اپنی بچوں کو ٹائم دو. یاد رکھنا یہ اللہ کی امانت ہے. صرف بچوں کی پیدائش پہ مٹھائی تقسیم کر کے، انہیں کپڑے پہنا کر، کھلونے دلا کر، کھانا کھلا کر، اسکول پڑھا کر ہم بری الذمہ نہیں ہو جاتے. اس لیے یاد رکھنا ماں باپ اپنا کردار، اپنی گفتار، اپنا کیریکٹر، اپنا انداز زندگی اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں. اتنی فاش غلطی مت کرو، ورنہ بڑھاپے میں رونے کو مزدور نہیں ملیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو پوچھتے میرا حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ جب تک حضرت ابراہیم حیات رہے کہا میرا ابراہیم کہاں ہے؟ جب تک جناب قاسم حیات رہے کہا میرا قاسم کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم جو حضور کے شہزادے جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، حضرت ماریہ کا گھر مدینہ منورہ کے باہر تھا، مدینہ منورہ کے دور تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور جناب ابراہیم اپنے بچے سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے، اور ماریہ کے گھر میں چولہے میں آگ جل رہی ہوتی تھی، اور پورا گھر دھوئے سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور وہ دھوئے کے اندر دھواں آنکھ میں لگتا تھا، حتیٰ کہ آنکھ رونے لگتی تھی، دھوئے کو برداشت نہیں کر پاتی تھی. ایسے دھوئے میں بھی جناب ابراہیم کو حضور اپنی گود میں سینے میں لے کر کے ان کو چومتے پیار کرتے. کبھی کبھی لوگ حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ دھواں لوگوں کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور آپ دھوئے میں بیٹھ کے بچے کو پیار کر رہے ہیں. حضور فرماتے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لاڈلا ہے. آپ اندازہ کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اپنے پاس ٹائم نہیں رہا، کہاں ہو؟ اور پھر وہ بھی ہم اگر اپنے بچوں سے صرف دور رہتے تو بھی بڑا نقصان تھا. لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ جوانوں کا حال یہ رات کے 2-2 3-3 بجے تک ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں راتوں کو گزارتے ہیں. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آج ایسا ہوگا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک عام بات کر رہا ہوں، بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک عام بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ کبھی کبھی گفتگو پوری دنیا میں پہنچتی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اللہ کرے جہاں یہ حالات ہو وہاں تک پہنچے. ہمیں ماہرین نے بتایا کہ آج کل حالت ایسی ہو گئی ہے کہ شادی شدہ خواتین بھی دوسرے مردوں کا ہاتھ پکڑنے لگی. میں نے غور کیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو وقت نہ دے، شوہر اپنی بیوی کو محبت نہ دے، تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. آج کل گھر میں گئے تو موبائل، باہر تھے تب تو یہ بلا میں تھے، گھر میں گئے تو بھی لگے ہوئے ہیں، بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتے. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیوی شوہر کے لیے اس وفادار ہستی کا نام ہے کہ جس نے آپ کی خاطر، صرف آپ کی خاطر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے،
اس میں آپ کوئی شک نہیں کر سکتے، شبہ نہیں کر سکتے. آپ کی خاطر اور صرف آپ کی خاطر اپنی بچپن کی سہیلیوں کو چھوڑا، اپنے باپ کا گھر چھوڑا. بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا آپ کے لیے. اور آپ کتنے بے وفا نکلے کہ اس کو وقت دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ موبائل میں ڈوبے ہوئے. کیا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا؟ میدان محشر میں اس پہ پوچھ نہیں ہوگی؟ ارے تم تو گندی فلمیں دیکھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، تم تو گیم کھیل کے بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، تم تو دوستوں میں بیٹھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو. اللہ کے رسول نے تو اس صحابی کو منع کر دیا کہ جو نفل نماز رات پر مصلی پہ گزار کر کے پڑھتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو یہ رات کا وقت اپنی بیوی کے لیے دے، یہ تیرے لیے نوافل سے بہتر ہے. حضور نے روک دیا اس نفل پڑھنے والے کو، اور یہ کہہ کے روکا کیا تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ سرکار نے یہ کہہ کے روک دیا. اور آج ہم موبائل، فلم، ٹی وی یہ سب میں بالکل ڈوب چکے ہیں. بعض لوگ اتنے نیک ہیں بیچارے جو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے راتوں کو فلم بھی دیکھیں، بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر بھی دیکھیں، پھر فجر کی نماز میں تو اٹھیں گے ہی اٹھیں گے، اور احساس جرم ہے تو تہجد بھی پڑھ لیں گے، دن بھر 5 وقت تو پڑھیں گے. مگر یاد رکھو حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نام اعمال اللہ ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا. میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. دن کے نیکوکار اور رات کے پاپی بننے والوں سے میری توجہ ہے. دھیان سے سنو. آنکھیں کتنی آوارہ ہوگی. کل کے مسلمان کا کردار یہ تھا کہ اگر کسی کافر کی بیٹی کی آبرو پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا تو مسلمان جان دے کر اس کی آبرو بچاتا. آج محلے کی بیٹیاں ہم سے محفوظ نہ رہی، محلے کی بیٹیاں ہم سے محفوظ نہ رہی، گھر کی بھابیاں محفوظ نہ رہی. گلی سے کوئی سلامتی کے ساتھ گزر جائے اور ہماری نظریں جھکی ہوئی ہو. مسلمانوں کے محلوں کو دیکھ لو، گزرتی ہوئی لڑکیوں پہ فکر کسنا، کمنٹ کرنا، لغویات بکنا، خرافات بکنا، یہ آج مسلم جوانوں کی پہچان ہو چکی ہے. بچیاں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں، اور اب تو سیریلوں نے وہ منحوس دن دکھانا شروع کر دیے کہ کل تک کی لڑکیاں فکرے سن کر کے یاد کرتی تھی کہ یہ گندے جملے تیرے پاس رکھ، مجھ سے نہ کہے. لیکن اب سیریلوں کی نحوست کی وجہ سے وہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. اب فکرے سن کر کے، کمنٹ سن کر کے بچیاں احتجاج کرنے کی بجائے مسکراتی بھی نظر آتی. یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اگر آج ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو وہ تباہی مچے گی کہ بچوں کا نام، بچوں کے باپ کا نام بتانا مشکل ہو جائے گا. وہ تباہی مچے گی، اچھی طرح یاد رکھنا. اگر آج ہم نے، بہت ممکن ہے آپ سوچتے ہوں گے ہم تو بیان سننے کے لیے، آپ نے یہ کیا چھیڑ دیا؟ میں نے یہ کیا چھیڑا؟ اسی کو تو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں. حق کہنے میں اللہ حیا نہیں کرتا، حق کہنے میں اللہ کا رسول حیا نہیں کرتا. جب حق کہنے میں اللہ و رسول حیا نہیں کرتے تو ہم کیوں حیا کریں؟ اگر یہاں اصلاح نہ ہوگی تو اصلاح کہاں ہوگی؟ بولو یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ کل تک مسلم بیٹیوں کی غیرت کا حال کیا تھا؟ ایک مرتبہ ایک بیٹی کو بازار میں دیکھ کر ایک لڑکے نے کہہ دیا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے. وہ لڑکی گھر گئی اور آنکھوں کو کاٹ کر نکال کر کے اس کو بھجوا دیا یہ کہہ کر کے کہ جو آنکھیں کسی مرد کو میرے فتنے میں مبتلا کر دے، ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے میں دیکھنا پسند نہیں کرتی. مسلم بیٹیوں کی غیرت کا حال یہ تھا، اور آج بچیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلم بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف ماں باپ ہے. اس کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں پالتے تھے، ہماری بیٹیاں پردے کی پابند تھی، ہماری بیٹیاں باحیا تھی. اس وقت تک وہ کسی پر نظر
नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब से मां ने ज़िना के मनाजिर फिल्मों में देखते देखते अपनी बेटियों को दूध पिलाना शुरू किया है, उस वक्त से बेटियों की ये कैफियत पैदा हो गई, ये सूरत हाल पैदा हो गई है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ए खातूने जन्नत की कनीजों, सुनो इस्लाम कैसा मजहब, इस्लाम के मानने वालों की शान क्या है। लेकिन आज क्या हो गया, निगाहें आवारा हो गई, आवारा गर्दी में मुब्तला हो गए, निगाहें आवारा किरदार बदचलन। और फिर इंसान सोचता है चलो यार रात को ज़िना के मनाजिर देखेंगे, दिन को नमाज तो पढ़नी, नेकी तो करनी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते क़यामत के दिन कुछ लोगों के नामे अमाल को कुदरत ऐसे बिखेर देगी जैसे रेत के जर्रे बिखरे होते हैं। बल्कि हुजूर ने समझाने के लिए सहाबा को यह कहा, सुबह के वक्त हमारी खिड़कियों से या बारीक बारीक जो है वो सुराखों से सूरज की सुबह के टाइम जो रोशनी आती है, उस रोशनी में हमें कुछ बारीक बारीक ज़र्रात नजर आते हैं, उसको रोज़ोन कहते हैं। वो धूप में सुबह की धूप में, दोपहर की धूप में ये मंजर नहीं दिखेगा आपको, सुबह की धूप में बारीक बारीक जो सुराखों से धूप आती है, देखना सुबह को घर में आती है, कहीं आती है, बारीक 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 एकदम ज़र्रात नजर आएंगे। उसको आप पकड़ भी नहीं सकते, वो पकड़ में भी नहीं आते, और वो सिर्फ धूप में नजर आते हैं, वो भी सुबह की धूप में, उसको रोज़ोन कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते क़यामत में जैसे वो सुबह की धूप में जो जर्रे हैं ना बारीक बारीक, ऐसे लोगों की नेकियां खुदा बारीक बारीक करके बिखेर देगा। कुरान ने उसको हबाअम मंसूरा कहा है, हबाअम मंसूरा कहा है कुरान ने उसको। सहाबा ने पूछा ये क्या है, कहा कुदरत उनकी नेकियों को ऐसे बिखेर देगी जैसे रोज़ोन के बारीक जर्रात। अर्ज की या रसूल अल्लाह नेकी क्यों बिखेरी जाएगी, तो सरकार फरमाते हैं कि उनका हाल ये होगा जब वो लोगों के सामने होंगे तो नेकियां करते होंगे, और जब वो तन्हाई में होंगे तो वो गुनाह करते होंगे। जो तन्हाई और अकेले में पाप करे और दिन को नेकी करे, ऐसे नेक लोगों की नेकियां कुदरत जर्रे जर्रे बिखेर देगी, उनकी नेकियां कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए कि अल्लाह नेकी किसकी कबूल करता है, कुरान कहता है हम अमाल मुत्तकियों के कबूल करते हैं, हम मुत्तकियों के अमाल कबूल करते हैं। आज अपना जवान शराब के अड्डे पे, अपना जवान जुए के अड्डे पे, एहसास ही नहीं है। दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुकी है और तुम अभी तक के ज़िना और शराब से बाहर नहीं आते, तुम कैरम कल्बों से बाहर नहीं आते, तुम फैश मुशायरों से बाहर नहीं आते, तुम गाने और गजलों से बाहर नहीं आते। जो तुम्हें मिटा रहे हैं तुम उनके तरीके को जिंदा कर रहे हो, दाढ़ियां मुंडा कर। जो तुम्हें मिटाने के दर पे है तुम उनके तरीके को जिंदा कर रहे हो, माज़अल्लाह उनके लिबास पहनकर, उनकी तरह बालियां पहनकर। मुसलमानों गैरत पैदा करो। अगर तुम्हें किसी के खून से मोहब्बत है, अगर तुम्हें किसी की जिंदगी से मोहब्बत है, तुम रास्तों पे निकल रहे हो एहतिजाज के लिए, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है, सियासी मामला अहले सियासत जाने। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अहले कुफ्र के खिलाफ अगर सबक सिखाने के लिए एहतिजाज करना है तो ये एहतिजाज करो। अगर तुम्हें दाढ़ी से नफरत है तो कोई मुसलमान जवान ऐसा नहीं होगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी न सट जाए। अगर तुम्हें इस्लाम से नफरत है तो मस्जिदों को भर के बता देंगे कि ये देखो हम इस्लाम पे अमल करके कुफ्र के खिलाफ वो एहतिजाज कर रहे हैं कि तुम मरने के बाद भी जहन्नम में इस एहतिजाज को याद करके तड़पते रहोगे। नारों का एहतिजाज वो इनकलाब नहीं लाएगा जो दाढ़ियों का एहतिजाज इनकलाब लाएगा, जो नमाजों का इनकलाब जो है वो एहतिजाज करना नमाजी बनने की शक्ल में इनकलाब लाएगा। सुन्नते रसूल पे अमल करना सीख जाओ, देखो कैसा नाक में दम आएगा, कुफ्र ऐवानों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं और दुनिया भी जानती है तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर नारे लगाने का दम है, तुम्हारे अंदर अमल का जज्बा नहीं है। जिस कौम का वजूद अमल से खाली हो जाता है उस कौम को बर्बाद कर दिया जाता है। जितनी कुव्वत नारे लगानों में लगाते हो उतनी कुव्वत अमल में लगाओ ना।
जब तक के अमल के मैदान में कदम नहीं रखोगे। सोचो सोचो, गौर करो, जब तुम दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब तुम किसी लड़की से फोन पे बात करके उसको ज़िना की दावत देते हो उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम नमाजों के औकात में घरों में बैठ करके मोबाइल पर गेम खेलते हो या गंदे मनाजिर देखते हो उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। याद रखना, ताइफ में नबी को जो पत्थर मारे गए थे वो पत्थर मेरे नबी को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितनी उम्मत के गुनाह मेरे नबी को तकलीफ पहुंचा।